جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل محمد سمریز سالک صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. جی تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس. جنرل صاحب کیا کہیں گے؟ اس ٹائم جو ہے حماس کے پاس 48 قیدی موجود ہیں اور ڈیڈ باڈیز موجود ہیں. اسرائیل کے سولجرز کی، اسرائیلیوں کی، اس کے بعد عرب ممالک سے ملاقاتیں جاری ہیں. اس کے بعد جو ہے سارا دنیا کی جو عرب ممالک کی پاور ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان ہیں اور ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سب کی ملاقاتیں ہوئیں. آگے جو ہے اس کا کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ کوئی حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے عرب ممالک کے سربراہان سے کہ برائے مہربانی یہ 21 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کو تسلیم کیا جائے، مگر ابھی تک جو ہے وہ اس کو سنا گیا ہے دونوں پارٹیز کی جانب سے. اور یو این او میں بھی آپ نے ان کی سپیچ سنی. آگے کیا ہونے والا ہے حماس کے ایشو پہ، فلسطین کے ایشو پہ، اسرائیل کے ایشو پہ، یو این او میں، اور عرب ممالک کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ نے بھی قطر، سعودی عرب اور جو ہے پاکستان کی بھی ساری صورتحال دیکھی. کیا کہیں گے جنرل صاحب اس پہ؟ کائنڈلی تفصیل السلام بتائیے گا. علیکم، شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. جی مائی پلیئر سر، مائی پلیئر. یو ایس این وائے اسٹیو وٹکاف نے جو جی خد و خال دیے ہیں امریکن سپورٹڈ پلان کے غزہ میں سیز فائر کے لیے، جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو خوش آئند ہیں، کیونکہ جی امن ہر صورت میں لڑائی سے بہتر ہے. ہوں چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ امن ہر صورت میں لڑائی سے بہتر ہے. کافی عرصے سے جی غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جو جبر، جو ظلم اور جو وحشت برپا ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی بھی کاوش جو ہے وہ خوش آئند، اور اس کو میں اچھی نظر سے دیکھتا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ مظالم ہوئے ہیں غزہ کے مسلمانوں پہ، ہوں اور اسرائیلی حکومت جو کہ which is led by نتن یاہو، اس نے جی وہ جی بربریت اور وحشی حرکتیں کی ہیں جو کہ آج کی انسانیت کو زیب نہیں دیتی. جی بچوں کو جی مارا، خواتین کو مارا، بوڑھوں کو مارا، جی کوئی کسی قسم کی اس نے وہ جو ہے نا وہ روا نہیں رکھی کہ کسی نان کمپیٹنٹ کو نہ مارا جائے. جی اب یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر عمل لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی پہلی اپریشیبل ایفرٹ ہوگی بالکل صحیح، ایک بالکل ایسے صحیح. ایشو پہ جو کہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے اور جو کہ بڑے عرصے سے اس کے اوپر امن کی ضرورت ہے. مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سخت دباؤ میں ہے، عالمی دباؤ میں ہے. اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں، چاہے وہ غزہ میں ہوئے ہیں یا جی وہ جی اس نے جو ایک پاگل پن کا مظاہرہ کیا قطر پہ حملہ کرنے کا، اس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل اپنی جو اثر و رسوخ ہے مڈل ایسٹ میں وہ بڑی تیزی سے کھو رہے ہیں. اور مسلم ممالک جو ہے ان میں یونٹی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ غیر مسلم ممالک کا بھی ضمیر جاگا ہے غزہ کے شہداء کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے. اور غیر مسلم ممالک بھی یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ٹو نیشن سٹیٹ کی طرف جایا جائے. اس کی وجہ سے میرے نزدیک اسرائیل اور امریکہ سخت دباؤ میں ہے. جی اور ہم نے جی ایک آدھ دن پہلے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن میں جب نتن یاہو جیسا بچر تقریر کر رہا تھا تو اکثر مندوبین نے اس کا بائیکاٹ کیا، جس میں مسلم غیر مسلم دونوں شامل تھے، اور نتن یاہو نے خالی کرسیوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جو مین پہلو اس پلان کے سامنے آئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ اسرائیل کے جو جرمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے، گریجول انخلا کیا جائے اسرائیلی آرمی کا غزہ سے، اور وہاں پہ گورننس اور کنٹرول انشور کیا جائے جس میں کہ حماس کو شامل نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ
ایک مسلم ممالک کی ایک سیکیورٹی فورس بنائی جائے اور اس میں کسی حد تک جو فلسطینی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ کچھ عرب ممالک نے اپنی کنڈیشن رکھی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے، جو کہ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ضرور ہے کہ جی وہ اسرائیل کسی صورت میں غزہ کو اپنے علاقے میں ضم نہیں کرے گا. اب اس ساری چیز میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ سب سے پہلا جو امر ہے وہ ہے یرغمالیوں کو رہا کرنے کا. تو جب بھی اس طرح کی کوئی ایفرٹ ہوتی ہے تو کچھ ظاہراً آبجیکٹو ہوتے ہیں اور کچھ ہڈن آبجیکٹو ہوتے ہیں. تو پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں سیز فائرز جو کہ مینٹین نہیں ہو سکے، بیکاز شروع سے ہی اس میں اس طرح کے سیز فائر یا امن میں ایک بہت زیادہ خیر سگالی نہیں ہوتی، اور اس کے اندر کچھ ایسی سوچیں ہوتی ہیں، کار فرما ہوتی ہیں کہ اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اب یرغمالیوں کو رہا کرنا اور باقی جو سیریل ہے اس میں جو مسلم ورلڈ ہے، جو عرب ممالک ہیں، ان کو اس طریقے کا پروسیس انشور کرنا ہوگا کہ جس میں انکریمنٹل دونوں کی طرف جو ہے وہ ان کو گینز مل رہی ہوں. یہ نہ ہو کہ اسرائیل اپنے تو آبجیکٹو اچیو کر جائے اور جو غزہ اور حماس اور پیلسٹائن کے آبجیکٹوز ہیں وہ پینڈنگ ہوں، وہ ابھی تک پورے مکمل نہ ہوئے ہوں، اور اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی بربریت شروع کرتے. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں، وہ خوش آئند ہیں. اور ایک طرف تو اسرائیل اور یو ایس، جو کہ یو ایس ایک سپر پاور ہے، اسرائیل اس کا سب سے بڑا الائے ہے، اور دوسری طرف مسلم ممالک جو ریپرزینٹ کی جا رہی ہے وہ ریپرزینٹ کی جا رہی ہے بائی سرٹن مسلم کنٹریز عرب ورلڈ. تو اس میں انہیں انشور کرنا ہوگا کہ یونیفائڈ رسپانس ہو اور غزہ اور پیلسٹینینز کی انٹرسٹ کو اسی طریقے سے لک آفٹر کیا جائے جیسے یہ مسلم ممالک اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کریں گے. تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو جبر ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو وحشت ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو، اور اسرائیل جو ہے اس میں کوئی انسانیت والے جو اصول ہیں وہ دوبارہ سے اجاگر کیے جائیں، اور الٹیمیٹلی یہ ٹو نیشن اسٹیٹ، دو اسٹیٹ کا جو پلان ہے کہ پیلسٹائن اور اسرائیل، ویسے تو اسرائیل جو ہے وہ آکوپائنگ کنٹری ہے، وہ بالکل کوئی جواز نہیں ہے اس کا، انلیجیٹیمیٹ کنٹری ہے، لیکن اس سفر کی طرف اگر دو ریاستیں بھی قائم ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہتر قدم ہوگا جب تک الٹیمیٹلی اسرائیل کو اس علاقے سے نکالا نہیں جاتا. تھینک یو ویری مچ.